السلام علیکم. ریسرچ میتھڈالوجی ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس کا یونٹ 1 سٹارٹ کرتے ہیں. بیسک کانسیپٹس آف ریسرچ. ہم روزمرہ کی زندگی میں کئی سارے پرابلمس فیس کرتے ہیں. یہ پرابلمس پرسنل لیول کے بھی ہو سکتے ہیں, نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے بھی ہو سکتے ہیں. چاہے کسی بھی طرح کا پرابلم ہو, اس کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے جو آپ راستہ اپناتے ہیں, جو پروسیس آپ کرتے ہیں, وہ پروسیس ریسرچ کہلاتا ہے. تو یہی اس کی فرسٹ ڈیفینیشن, ایک جنرل سی ڈیفینیشن ہے. دا پروسیس آف فائنڈنگ سولوشن ٹو دا پرابلمس از کالڈ ریسرچ. اب اس کی اگر ایٹیمولوجیکل ڈیفینیشن دیکھیں, یعنی اس کے جو ورڈس ہیں, ریسرچ کا جو ورڈ ہے, اس سے جو اس کی میننگ نکلتی ہے, ری کا مطلب ہے اگین اینڈ سرچ کا مطلب ہے لک فار سم تھنگ کیئرفلی. یعنی کہ اس کی جو اس ورڈ کو توڑ کے اگر جو ڈیفینیشن نکالی جائے تو وہ یہ بنتی ہے کہ ریسرچ مینس سرچنگ اگین اینڈ اگین ان اے کیئرفل اینڈ سیریس وے ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. یہ اس کی ایٹیمولوجیکل ڈیفینیشن. نیکسٹ اگر ہم اس کی تھوڑی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ بنتی ہے کہ ریسرچ از اے لاجیکل, اے سائنٹیفک اینڈ سسٹمیٹک پروسیس ٹو فائنڈ آنسرز ٹو پرابلمس using real data and existing information. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب آپ کو آگے سمجھ آیا جائے گا جب ہم نیچر آف ریسرچ پڑھ رہے ہوں گے. لیکن ادھر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ریسرچ جو ہے وہ ایک لاجیکل, سائنٹیفک اور سسٹمیٹک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ پرابلمس کے آنسر ڈھونڈتے ہیں یوزنگ ریئل ڈیٹا اینڈ ایگزسٹنگ انفارمیشن. جو بھی ایگزسٹنگ انفارمیشن موجود ہے آپ کے پاس یا ریئل ڈیٹا جو بھی موجود ہے اس کی مدد سے آپ پرابلمس کے آنسرز تلاش کرتے ہیں, اور یہ سارا پروسیس لاجیکل ہو, سسٹمیٹک ہو اینڈ سائنٹیفک ہو. اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ریسرچ کیا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ اسے ہم استعمال کہاں کرتے ہیں, یہ ریسرچ ہم یوز کہاں کریں گے. ہم اسے ڈفرینٹ ایجوکیشنل پرپسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ہم اسے سائیکالوجی میں یوز کرتے ہیں, سوشل سائنسز کے لیے یوز کرتے ہیں, اور دوسرے اکیڈیمک ایریاز میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, ریسرچ کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں, جو ڈفرینٹ ایریاز ابھی آپ کو بتائے تھے کہ کہاں کہاں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, ان ایریاز میں, ان فیلڈز میں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر ان پرابلمز کے, ان ریئل پرابلمز کے لیے فیکٹ بیسڈ آنسرز تلاش کرنا یا سرچ کرنا, اور پھر اس کے بعد ٹروتھ کو ڈسکور کرنا. یہ اس کا پرپز ہوتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آیا کہ ریسرچ کیا ہے, اسے ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے. ریسرچ میتھڈالوجی پورا ہول پروسیس ہے. جب آپ ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, وہاں سے لے کر اینڈ تک جو یہ سارا ہول پروسیس ہے, یہ ریسرچ میتھڈالوجی کہلاتا ہے. اور اس میں کئی سارے سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس کے بعد آپ اپنے ریسرچ کوسچنز پریپیئر کرتے ہیں یا تیار کرتے ہیں یا بناتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کرتے ہیں, کچھ لٹریچر کا ریویو کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے کنکلوژنز, اپنے اینڈ پارٹ جو ہے وہ ریسرچ کا وہ ڈرا کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی فائنڈنگز آپ دیتے ہیں. اچھا, یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ریسرچ میتھڈالوجی اینڈ ریسرچ میتھڈز یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس پہ آپ سے ڈفرینس بھی پوچھ لیں. ریسرچ میتھڈز کیا ہوتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹولز یا ٹیکنیکس ہوتے ہیں جو ریسرچ کے دوران آپ یوز کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے تو آپ ان ٹولز میں سے کسی کا استعمال کریں گے. آپ کوسچنئرز پریپیئر کریں گے, آپ انٹرویوز لیں گے, سروے کریں گے, ایکسپیریمنٹس کریں گے, آبزرویشن ہوں گی. یہ سارے ٹولز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں ڈیورنگ ریسرچ. یہ سب ریسرچ میتھڈز کہلاتے ہیں. لیکن ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے, وہ ہول پروسیس ہے جو بالکل سٹارٹ سے اینڈ تک اس میں سارے لیولز, سارے سٹیجز آ جاتے ہیں. اچھا, اسی چیپٹر میں بیچ میں یہ دو ٹرمز یوز ہوئی تھی, اس لیے میں یہاں پہ اس کا ذکر بھی کر رہی ہوں کہ ویریبلز اینڈ کنٹرولڈ سیٹنگز, یہ دو ٹرمز تھیں
جو انہوں نے اس چیپٹر میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، تو میں یہاں ایکسپلین آپ کو کر دوں کہ ویریبلس کیا ہوتے ہیں. ویریبلس یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے. اور کنٹرول سیٹنگز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کانسٹنٹ رکھیں گے، یہ اسٹیبل رہیں گی، یعنی ان کو آپ نہیں چھیڑیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرض کریں کہ آپ نے 2 گلاس میں پانی بھرا، دونوں میں پانی کا لیول ایک جتنا ہے. آپ نے دونوں میں جو بھی فلیور ڈالنا ہے دونوں میں ایک جتنی کوانٹٹی میں اور ایک جیسا فلیور ایڈ کیا. لیکن اب آپ اس میں دونوں میں شوگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک میں زیادہ ڈالی اور ایک میں کم ڈال کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ رزلٹ کیسا آتا ہے. تو ایک ویریبل ہوا جو شوگر ہے وہ اس میں ویریبل ہو گیا کیونکہ آپ اس کو چینج کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے باقی چیزیں کانسٹنٹ رکھی ہوئی ہیں، ان کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے. تو یہ اسی طرح سے ریسرچ میں ہوتا ہے. ویریبلس وہ چیزیں ہوں گی ریسرچ میں جن کو آپ چینج کریں گے، جبکہ کنٹرول سیٹنگز وہ ہوتی ہیں جو کہ کانسٹنٹ رہیں گی، وہ چینج نہیں ہوں گی. اب ہم ریسرچ کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. ریسرچ کی ٹائپس جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اکارڈنگ ٹو فیلڈ بن سکتی ہے، یعنی فیلڈ کی بیسس پر بھی ریسرچ کی ٹائپس بن سکتی ہیں. میتھڈ کی بیس پہ ریسرچ کی ٹائپس بن سکتی ہیں. ڈیٹا ٹائپ کی بیس پہ بھی ریسرچ کی ٹائپس بن سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم فیلڈس کی بات کریں تو ریسرچ کی ٹائپس آپ بنا سکتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل یا ایکیڈیمک ریسرچ ہو سکتی ہے، ایجوکیشنل ریسرچ ہو سکتی ہے. اگر میتھڈس کی بیس پہ ہم ریسرچ کی ٹائپس بنائیں تو ڈسکرپٹیو یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہو سکتے ہیں. ڈیٹا ٹائپ کی بیس پہ بنائیں گے تو کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو یا پھر دونوں قسم کی ریسرچ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی ٹائپس ہیں. اب آتے ہیں اس کے تھوڑے سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف، اور وہ ہے نیچر آف ریسرچ. ریسرچ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ تو پہلی تو یہ کہ اس کی نیچر ہوتی ہے سسٹمیٹک. سسٹمیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ورڈ ابھی میں نے آپ کو پیچھے اس کی ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ a research is a logical, scientific and systematic process to find answers. یہ میں نے پیچھے ڈیفینیشن میں آپ کو یہ ٹرم بتائی تھی سسٹمیٹک، تو وہاں میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ سسٹمیٹک کا مطلب کیا ہے. وہ میں اب آپ کو نیچر میں بتا رہی ہوں کہ سسٹمیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں اور ان اسٹیپس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے ڈیورنگ ریسرچ. ان اسٹیپس کو فالو کر کے ہی آپ اپنے کنکلوژن تک آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز پہلے کر لی اور کوئی چیز بعد میں. تو کچھ اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں، ان کو فالو کر کے ہی آپ اپنا ریسرچ کمپلیٹ کریں گے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک پروسیس ہے. اور وہ اسٹیپس کیا ہیں؟ فرسٹ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، دین یو ول کریٹ ریسرچ کوسچنس اور یو ول میک اے ہائپوتھیسس. اس کے بعد ہے آپ آبجیکٹیوز اپنے سیٹ کریں گے اینڈ دین ریویو کریں گے لٹریچر کو. یو ول کلیکٹ دا ڈیٹا، یو ول اینالائز دا ڈیٹا، یو ول ڈرا کنکلوژنز، یو ول گیو دا فائنڈنگس. یہ پروسیجرز ہیں دیٹ یو ول فالو. تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک ہے. دوسری چیز ہے، دوسری جو نیچر ہے ریسرچ کی وہ یہ ہے کہ ریسرچ میں آپ سائنٹیفک اینڈ اسٹیٹسٹیکل ٹولز یوز کرتے ہیں. یعنی کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے اوپینینز وغیرہ یہ سب سائٹ پہ کر دیتے ہیں. آپ رائے یا گیس نہیں دیتے، آپ گیس نہیں کرتے چیزوں کو کہ اچھا میرے خیال سے یہ یوں ہوگا تو یہ اس طرح نہیں. ہم اسے باقاعدہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ تو آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اس کے بعد آپ اس کے ڈسکرائب کریں گے، پھر اینالائز کریں گے. اس طرح سے آپ ان ٹولز کو یوز کر کے اپنا ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ ہو گئی. تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے ریسرچ کی نیچر کا وہ یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لائف سے مراد میری تو ڈفرینٹ فیلڈز ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ فیلڈز میں ہم نے اب اوپر پڑھا تھا نا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایجوکیشن میں، سائیکالوجی میں اور سوشل سائنسز میں استعمال ہوتی ہے، اور بھی دوسرے فیلڈز میں اکیڈیمک ایریاز میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ جہاں جہاں استعمال ہوتی ہے وہاں یہ کرتی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ان کے لیے تھیوریز ڈیولپ کرتی ہے، ان کے لیے جنرل رولز کو ڈیولپ کرتی ہے، ان کو نیو نالج کریٹ کرتی ہے ان کی فیلڈ کے لیے، ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور
وہ پرابلمس کس وجہ سے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے کازز دیکھنا، ان کے سولوشنز ڈھونڈنا، یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریسرچ. تو اسی لیے اس کی ایک نیچر یہ ہو گیا، یہ اس کا پوائنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ فورتھ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سکلیکل پروسیس. ریسرچ جو ہے وہ ایک سکلیکل پروسیس ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے اور امپروو کرتا ہے جب اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں. تو فار ایگزامپل آپ نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے اس کا جو بھی ریسرچ کا پروسیس تھا اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی فائنڈنگ دی، یعنی آپ نے اپنا ریسرچ کمپلیٹ کر لیا. ایک نیا کوسچن ارائز ہو گیا آپ کی ریسرچ سے، ایک نیا کوسچن ارائز ہوا اور انہوں نے پھر ایک دوبارہ سے ریسرچ اسٹارٹ کر دی. تو یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ یعنی ایک ریسرچ سے دوسری ریسرچ نکلتی ہے تو اس کے دوبارہ ایک سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ دوبارہ ایک ریسرچ شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے اس کا کہ ریسرچ جو ہے وہ لاجیکل ہوتی ہے. یعنی جب آپ اپنی فائنڈنگز دیتے ہیں تو آپ تکے نہیں لگاتے، آپ گیس نہیں کرتے، آپ اپنے اوپینین انٹیوشن نہیں دیتے، آپ ریزن دیتے ہیں، ریزن کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. تو یہ لاجیکل کا ورڈ بھی اس کی ڈیفینیشن میں یوز ہوا تھا. تو وہ جو ٹرمز آپ نے ڈیفینیشن میں یوز کی تھی نا، انہی ٹرمز کو یہاں آپ ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. پھر ایک اور اس کی نیچر کی ایک اور جو پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے. ریسرچ کوالٹیٹیو بھی ہوتی ہیں، ریسرچ کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ ان کا مطلب ان کے نام سے ظاہر ہے. کوالٹیٹیو جو ہے وہ کوالٹی سے ڈیل کرتا ہے، کوانٹیٹیو جو ہے وہ کوانٹٹی سے ڈیل کرتا ہے، یعنی تعداد. کوالٹیٹیو میں آپ اوپینینز، ایکسپیرینسز، ڈسکرپشنز وغیرہ دیکھتے ہیں، جبکہ کوانٹیٹیو میں آپ نمبرز اور اسٹیٹسٹکس وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں. پھر ایک ریسرچ کا نیچر کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ریسرچ جو ہے وہ ریپلیکیبل اینڈ ویریفائیبل ہوتی ہے. ریپلیکیبل اینڈ ویریفائیبل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کو، اگر کوئی اور ریسرچر بھی اس کو ریسرچ کرے، اسی چیز کے اوپر ریسرچ کرے تو سملر فائنڈنگز آنی چاہیے. اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ ریسرچ دوبارہ کرنے کے قابل بھی ہونی چاہیے جو آپ نے کی. تو سملر فائنڈنگز آنی چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل بھی دی ہے میں نے کہ if another researcher repeats the same experiment in a different school and gets similar results, the study is reliable. ٹھیک، تو یہ اس کی نیچر ہو گئی.